اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ الحمدللہ قربانی کے دن بالکل قریب آتے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ہم لوگوں میں کافی ابھر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عزیز میری آج قربانی کے مسائل پہ چھٹی ریکارڈنگ ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اس مسائل کا حل بتاؤں قرآن اور حدیث نبوی سے، تاکہ آپ لوگ اس ریکارڈنگ کو، اس میری ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اپنے مسائل کا قرآن و حدیث کے ساتھ آپ حل نکال سکیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اللہ کے بفضل و کرم سے انشاءاللہ۔ تو چلیں آج چلتے ہیں، جو آج ایک مسئلے پہ میں بات کروں گا وہ انشاءاللہ العزیز میں قرآن و حدیث کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں عموماً باتیں ہوتی ہیں کہ ہم کون سے جانور کو ہم قربانی پہ لگا سکتے ہیں یا قربان کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے نالج کے مطابق بھی بتاتے ہیں کہ اس جانور میں یہ چیز ہو تو ہم قربان نہیں کر سکتے، وہ چیز ہو تو ہم قربان نہیں کر سکتے۔ تو میں حدیث کے مطابق بتاؤں گا، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، 2802 نمبر حدیث ہے، سکرین پر ریفرنس دے دیا گیا ہے، ساتھ جامعہ ترمذی اینڈ مشکات المصابی کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کے اندر 4 چیزیں موجود ہوں اس جانور کو آپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز کہ جو آنکھ سے اندھا ہو، یعنی کانا ہو، جس کا کانا پن زہر ہوتا ہو، وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے۔ دوسرا، بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر ہوتی ہو کہ یہ جانور بیمار ہے، جب بھی آپ نے خریدنا ہے تو آپ جانور کو دیکھیں کہ وہ تندرست ہو، اچھا ہو، اللہ کی راہ میں اچھی چیز پیش کی جائے۔ دوسری چیز یہ تھی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو، ٹانگ سے لنگڑا نہ ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر نہ ہوتا ہو۔ یہ آپ نے عموماً دیکھنی ہوتی ہے، جو کہ بہت سے لوگ نہیں دیکھتے۔ جب بھی جانور کو خریدیں آپ ان جانور کے اندر یہ مسائل آپ ضرور دیکھیں کہ اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں، بیمار تو نہیں، کانا تو نہیں اور لنگڑا تو نہیں۔ اور جو چوتھی چیز تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ کمزور نہ ہو، جانور صحت کے حوالے سے کمزور نہ ہو، بالکل ہیلدی ہو، تندرست ہو، کمزور نہ ہو، جس کے یہ نہ ہو کہ ہڈیوں میں جس کے گودا نہ ہو، بالکل جب چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہو کہ جب آپ مرغی کی دکان پہ جاتے ہیں تو جو برائلر ہوتے ہیں وہ بالکل جس طرح پھٹے کے سامنے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، وہ گر رہے ہوتے ہیں، چل پھر نہیں ہوتے۔ تو آپ نے اس طرح کے جانور نہیں خریدنے جو اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کرنے، بالکل تندرست ہوں۔ یہ 4 چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو ایک مشکات المصابی کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو اس جانور کو آپ اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ اور دوسرا جو مسئلہ تھا وہ بتایا کہ جس جانور کا سینگ کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، اس جانور کو بھی آپ اللہ کی راہ میں قربان نہ کریں۔ 4 وہ چیزیں تھیں، اور 2 چیزیں یہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ان مسائل کا آپ نے غور سے تجزیہ کرنا اور دیکھنا ہے کہ آیا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں ان میں یہ مسائل تو نہیں ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب ہم جانور کو خرید لیتے ہیں، جب ہم گھر میں پھر لے آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جانور کے اندر بیماری شو ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تو آپ نے خرید لیا، جب آپ نے خریدا وہ بالکل ٹھیک تھی۔ جس طرح عبداللہ ابن زبیر سے ایک روایت موجود ہے کہ انہوں نے ایک کانی اونٹنی کو دیکھا تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ خریدتے وقت اگر اس طرح کی بیماری نہیں ہے تو یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو سکتی ہے۔ ہاں، جب ہم خریدیں اس وقت کوئی بیماری شو ہو رہی ہو تو آپ واپس کریں، تبدیل کریں، پھر آپ اللہ کی راہ میں اس جانور کو آپ قربان کریں۔ آپ نے دیکھنا ہے جو چند چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں اس چیز کو آپ نے قربان کرنا، جس طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ اس وقت تک اعلیٰ نیکی کے درجے کو نہیں پا سکتے جب تک آپ اللہ کی راہ میں اچھی چیز کو، قیمتی چیز کو، خوبصورت کو، تندرست چیز کو، جو اپنی پسند کی چیز ہے، سب سے پسندیدہ چیز ہے، آپ اللہ کی راہ میں قربان نہ کر لیں۔ تو انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت جو میں نے مسائل بتائے ان پر چلنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو پراپر دیکھیں، اپنے ساتھ بھائی بہن دوست احباب ان کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی قربانی کے مسائل کے حوالے سے جس طرح کے مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس حدیث کو، ان حدیثوں کو دیکھ کر، قرآنی آیات کو دیکھ کر ان مسائل کا حل نکالے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔